سڑک کے کنارے بیٹھا ایک فقیر پچھلے کئی سالوں سے روزانہ مجھ سے خیرات لیتا تھا اور بدلے میں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر سے جلدی گھر آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہی غریب فقیر ایک چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑی سے اتر کر ایک عالی شان ہوٹل میں جا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک مخصوص میز پر جا کر بیٹھا اور اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو ایک فائل پکڑائی۔ میں نے چھپ کر اس فائل کا کور دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ فائل میری زندگی ایک سیدھے اور پرسکون راستے پر چل رہی تھی۔ میرا روز کا معمول تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور دن کے آغاز پر اپنی تمام تر کامیابیوں اور خوشیوں کے لیے شکر ادا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کے کام کاج ختم کر کے اپنے کام کی جگہ جانے کے لیے اپنی سواری میں بیٹھ کر نکل پڑتی تھی۔ میرے گھر سے میرے کام کی جگہ تک کا راستہ کافی طویل تھا اور اس راستے میں ایک چوراہا ایسا آتا تھا جہاں سڑک کے کنارے ایک بوڑھا اور خستہ حال فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ پرانے اور پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور اس کا چہرہ زمانے کی سختیوں کا عکاس ہوتا تھا۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی تو میری سواری اس چوراہے پر ضرور رکتی تھی۔ میں اپنا شیشہ نیچے کر کے اس غریب انسان کو کچھ نہ کچھ خیرات ضرور دیتی تھی۔ یہ میرا روز کا کام بن چکا تھا اور وہ فقیر بھی مجھے پہچاننے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا اس کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے ڈھیروں دعائیں دینا شروع کر دیتا تھا۔ وہ میری لمبی عمر، میری صحت اور میری کامیابی کے لیے اتنی خلوص بھری دعائیں دیتا تھا، میرے دل کو ایک عجیب سا روحانی سکون ملتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اس غریب کی دعاؤں کے طفیل ہی میری زندگی میں اتنی برکت اور خوشحالی ہے۔ میں اس خیرات کو اپنے دن کا سب سے بہترین حصہ سمجھتی تھی اور کبھی بھی اس عمل کو ترک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ کسی بھی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے کام میں ہمیشہ ترقی ملتی رہی تھی۔ لیکن آج کا دن باقی تمام دنوں سے بالکل مختلف تھا۔ آج جب میں اسی راستے سے گزر رہی تھی تو میرا ذہن کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ آج اس فقیر کی دعائیں بھی میرے دل کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر پا رہی تھیں۔ میرا دل ایک انجانے خوف اور بے پناہ دکھ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری ساری توجہ کل رات ہونے والے اس بھیانک واقعے پر مرکوز تھی جس نے میری زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے ادارے کے ایک بہت بڑے اور ایک اہم منصوبے پر دن رات محنت کر رہی تھی۔ یہ منصوبہ میرے اور میرے ادارے کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے لیے میں نے اپنی نیندیں اور اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو وقت دینا کم کر دیا تھا تاکہ میں اپنی پوری توجہ اس کام پر لگا سکوں۔ اس منصوبے کے تمام تر خفیہ اور اہم کاغذات میں نے بڑی احتیاط سے تیار کیے تھے۔ ان کاغذات میں ہمارے کاروبار کے وہ تمام راز اور مستقبل کی حکمت عملی درج تھی جسے اگر کوئی دوسرا دیکھ لیتا تو ہمارا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو سکتا تھا۔ ہمارے مخالفین ہمیشہ ہماری کمزوریوں کی تلاش میں رہتے تھے اور یہ کاغذات ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ کل رات کام کی زیادتی کی وجہ سے میں دفتر میں دیر تک بیٹھی رہی اور میرا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ اہم کاغذات میں اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں تاکہ رات کے پرسکون ماحول میں ان پر مزید کام کر سکوں اور
انہیں آخری شکل دے سکوں۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جس کا خمیازہ مجھے اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں بے حد تھک چکی تھی اور میرا مزید کام کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ان تمام اہم کاغذات کو ایک محفوظ جگہ پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر کے کمرے میں لوہے کی ایک بہت مضبوط اور بھاری الماری تھی جس کا تالا بہت پائیدار مانا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اس پورے گھر میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے وہ تمام کاغذات اس الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھ کر الماری کو اچھی طرح تالا لگا دیا اور چابی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس وقت مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ صبح اٹھ کر میں یہ کاغذات بحفاظت اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گی۔ میں نے وہ رات بڑے سکون سے گزاری۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد گہری نیند سو گئی۔ رات کے کسی پہر مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ناشتہ بنایا اور پھر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تیار ہونے کے بعد میں سیدھا اپنے شوہر کے کمرے میں گئی تاکہ الماری سے وہ اہم کاغذات نکال کر اپنے تھیلے میں رکھ سکوں۔ جیسے ہی میں الماری کے قریب پہنچی، میرے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماری کا وہ مضبوط تالا جس پر مجھے اتنا بھروسہ تھا، وہ ٹوٹا ہوا فرش پر پڑا تھا۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میری سانس رکنے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ پورا کھولا اور اس خانے کی طرف دیکھا جہاں میں نے رات کو وہ کاغذات رکھے تھے۔ وہ جگہ بالکل خالی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں پوری الماری کا کونا کونا چھان مارا۔ میں نے اپنے شوہر کے کپڑے ادھر ادھر پھینکے، ان کی کتابیں اور جوتے ہٹائے، لیکن وہ کاغذات کہیں نہیں تھے۔ میرے شوہر کے کپڑے، ان کی چیزیں، سب کچھ وہیں موجود تھا۔ کچھ بھی غائب نہیں تھا سوائے ان چند کاغذات کے جن پر میری زندگی اور میرے ادارے کی بقا کا انحصار تھا۔ کوئی قیمتی چیز، کوئی پیسہ، کوئی زیور نہیں چرایا گیا تھا، صرف اور صرف میرا وہ کام غائب تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو آواز دی اور روتے ہوئے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ جب انہوں نے الماری کی حالت دیکھی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ غصے اور پریشانی کے عالم میں نظر آنے لگے۔ وہ بار بار مجھے تانے دینے لگے کہ میں اتنے اہم کاغذات گھر کیوں لے کر آئی، اور اگر لے کر آئی تھی تو انہیں اس قدر لاپرواہی سے کیوں رکھا۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ بار بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں چیک کر رہے تھے، شاید کوئی چور باہر سے آیا ہو، لیکن گھر کا کوئی بھی دروازہ یا کھڑکی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ مزید الجھ گیا۔ اگر کوئی باہر سے نہیں آیا پھر یہ واردات کیسے ہوئی؟ میرے شوہر مسلسل مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہے تھے اور ان کی ہر بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے میری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اب ہم سڑک پر آ جائیں گے اور ہمارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی اور میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔
اور میں بار بار اسی رات کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذات اس الماری میں رکھے تھے۔ آج صبح کی روشنی مجھے اندھیرے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی، اور جب میں اپنی سواری میں بیٹھی اپنے ادارے کی طرف جا رہی تھی تو مجھے راستے کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ سڑک پر چلنے والی دیگر سواریاں اور ارد گرد کا شور و غل مجھے بالکل سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف اپنے شوہر کی وہ غصے بھری آوازیں گونج رہی تھیں، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ خالی الماری گھوم رہی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ادارے کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی جن کا مجھ پر اتنا اندھا بھروسہ تھا۔ میں نے ان کا وہ بھروسہ توڑ دیا تھا۔ میری برسوں کی محنت ایک ہی رات میں خاک میں مل گئی تھی۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی میری اذیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، اور میں مسلسل اپنے آپ کو اپنی اس غفلت پر کوس رہی تھی۔ میرے کام کی جگہ کا ماحول آج مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اپنی تباہی کا منظر گھوم رہا تھا۔ میرے ساتھی مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی نے ہمارے سالوں کے کام پر پانی پھیر دیا ہے۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اور مجھ میں مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنے نگران سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا اور آدھے دن کی چھٹی لے کر وہاں سے نکل آئی۔ میں جب اپنی سواری میں بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ میں جان ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اور میرا دل کسی ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے اپنی سواری کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ سڑک پر بہت زیادہ ہجوم تھا، اور ہر کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، لیکن میری تو جیسے کوئی منزل ہی نہیں بچی تھی۔ میں بے خیالی میں سواری چلا رہی تھی، اور میرے ذہن میں صرف اور صرف اپنے شوہر کی غصے بھری آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر میں ان کا سامنا کیسے کروں گی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ پر اتنا غصہ تھے، اب جب میں کام سے بھی جلدی واپس آ جاؤں گی تو وہ مجھے مزید طعنے دیں گے کہ میں نے ان کی زندگی بھی عذاب بنا دی ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں شہر کی سب سے بڑی اور مصروف سڑک پر پہنچ گئی، جہاں شہر کی سب سے عالی شان اور مہنگی عمارتیں اور مہمان خانے واقع تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شہر کے سب سے امیر اور با اثر لوگ آتے جاتے تھے۔ اچانک میرے سامنے والے چوراہے کا اشارہ سرخ ہو گیا، اور مجھے اپنی سواری روکنی پڑی۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر نشست کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں میں بھی مجھے وہ خالی الماری نظر آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول لیں اور بے دلی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میری نظر سڑک کے اس پار ایک انتہائی عالیشان اور پرتعیش مہمان خانے کے بڑے دروازے پر پڑی۔ اس مہمان خانے کی عمارت اتنی شاندار تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ وہاں کھڑے محافظوں کے لباس بھی کسی بادشاہ کے پہرے داروں جیسے تھے۔ اچانک میری نظر ایک انتہائی لمبی، چمچماتی اور سیاہ رنگ کی سواری پر پڑی، جو اس مہمان خانے کے شاندار دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ یہ کوئی عام سواری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سواری تھی جس میں صرف بہت بڑے رئیس یا ملک کے اہم ترین لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ اس کی چمک ایسی تھی کہ سورج کی روشنی اس پر پڑ کر واپس پلٹ رہی تھی۔
سواری کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ جیسے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی، میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئیں اور میری آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل گئیں۔ مجھے اپنے دیکھنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں مسلیں اور دوبارہ غور سے دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ سواری سے اترنے والا شخص کوئی بڑا رئیس یا کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ تو وہی سڑک کے کنارے بیٹھنے والا غریب اور لاچار فقیر تھا جسے میں پچھلے کئی سالوں سے روزانہ خیرات دیتی آ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے چہرے کی جھریاں اور جس کے ہاتھ کی لکیر مجھے زبانی یاد ہو چکی تھی۔ یہ وہی فقیر تھا جو میرے چند سکوں کے بدلے مجھے آسمان سے تارے توڑ لانے کی دعائیں دیتا تھا، لیکن آج اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس نے تو کپڑے وہی پرانے اور معمولی سے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا غرور اور تکبر تھا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ اس پوری دنیا کا مالک ہو۔ اس کی کمر بالکل سیدھی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ بے چارگی اور لاچاری بالکل نہیں تھی جو میں روزانہ سڑک کے کنارے دیکھتی تھی۔ وہ کسی بڑے حکمران کی طرح قدم اٹھا رہا تھا اور مہمان خانے کے محافظ بھی اسے دیکھ کر نہایت ادب سے پیچھے ہٹ گئے تھے، جیسے وہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہوں اور اس کی بہت عزت کرتے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک غریب فقیر جو دو وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اتنی مہنگی اور پرتعیش سواری میں اس شہر کے سب سے مہنگے مہمان خانے میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ کیا میری پریشانی نے میرے دماغ پر اتنا برا اثر ڈالا ہے کہ مجھے دن دہاڑے وہم ہونے لگے ہیں؟ لیکن نہیں، یہ سب میرے سامنے ہو رہا تھا اور میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ میرے اندر اچانک ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس نے جنم لیا۔ میرا وہ سارا دکھ، وہ ساری پریشانی جو کل رات سے میرے ذہن پر سوار تھی، وہ ایک لمحے کے لیے کہیں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اس بھیانک راز کو جاننے کی خواہش نے لے لی۔ مجھے ہر قیمت پر یہ جاننا تھا کہ اس فقیر کا اصل چہرہ کیا ہے۔ چوراہے کا اشارہ سبز ہو چکا تھا اور میرے پیچھے کھڑی سواریاں زور زور سے شور مچا رہی تھیں، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں چلائے اور اپنی سواری کو سڑک کے ایک کنارے پر بنی ہوئی خالی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھ سے سواری کی چابی بھی نہیں نکالی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ اپنی بڑی سی چادر میں چھپایا تاکہ اگر وہ مجھے دیکھے تو پہچان نہ سکے، اور پھر تیزی سے سواری سے باہر نکل آئی۔ میں نے سڑک پار کی اور اس عالی شان مہمان خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں یا کوئی مجھے پہچان نہ لے، لیکن میرے اندر کا تجسس میرے خوف سے زیادہ مضبوط تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ فقیر مہمان خانے کے بڑے شیشے والے دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے سیدھا اس دروازے کی طرف گئی اور چپکے سے اس عالی شان مہمان خانے کے اندر چلی گئی۔ مہمان خانے کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ وہاں کی چمک دمک اور روشنیوں نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کو حیراں کر دیا۔
فرش اتنا چمکدار تھا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا، اور دیواروں پر لگی ہوئی قیمتی چیز اس جگہ کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہاں موجود ہر شخص نے انتہائی قیمتی اور شاندار لباس پہن رکھا تھا، اور ان کے چہروں سے ایک عجیب سا غرور چھلک رہا تھا۔ لیکن میری نظریں صرف اور صرف اس فقیر کو تلاش کر رہی تھیں جو ابھی ابھی اس شاندار عمارت میں داخل ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی محافظ مجھے پہچان کر باہر نہ نکال دے، کیونکہ میری حالت اور میرا لباس اس جگہ کے بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ میں نے اپنی چادر کو اپنے چہرے سے مزید سختی سے لپیٹ لیا، اور دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑے اور چوڑے ستون کے پیچھے چھپ گئی، جہاں سے میں پورے ہال کا جائزہ لے سکتی تھی۔ میری نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھیں، اور پھر اچانک میری نگاہ اس فقیر پر پڑ گئی۔ وہ اس ہال کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی کرسیوں والی میز کی طرف پورے اعتماد سے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر اس کی جگہ کی چمک دمک کا کوئی رعب تھا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ اس جگہ کا پرانا واقف کار ہو، اور یہ سب اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ میں نے ستون کے پیچھے سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ فقیر جا کر ایک میز کے پاس رک گیا، جہاں پہلے سے ہی ایک شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص نے ایک انتہائی قیمتی اور سیاہ رنگ کا انگریزی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کی آنکھوں پر ایک کالا چشمہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی قلم تھا، اور وہ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی کا بے صبری سے انتظار ہو۔ فقیر کو دیکھتے ہی اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے فقیر کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ فقیر بھی کسی تکلف کے بغیر اس مخملی کرسی پر ایسے بیٹھ گیا جیسے وہ روزانہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہو۔ ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت شروع ہو گئی، لیکن وہ اتنی دور تھے اور وہاں ارد گرد اتنا شور تھا کہ میں ان کی کوئی بھی بات نہیں سن پا رہی تھی۔ میرا تجسس اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور میں ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک غریب فقیر اور ایک اتنا بڑا اور امیر شخص ایک ساتھ میز پر بیٹھ کر کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان کے تھوڑا اور قریب جانا چاہیے تاکہ میں ان کی باتیں سن سکوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر نہایت احتیاط سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ میرے اور ان کی میز کے درمیان ایک بہت بڑا اور چوڑا بیٹھنے والا فرنیچر رکھا ہوا تھا، جس کی پشت کافی اونچی تھی۔ میں نے جھک کر اور چھپتے چھپاتے اس فرنیچر کے پیچھے پناہ لے لی۔ اب میں ان سے اتنی دور نہیں تھی، اگر وہ تھوڑا اونچا بولتے تو میں ان کی بات سن سکتی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز ان تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، اپنا سارا دھیان ان دونوں کی طرف لگا دیا۔ فقیر کے کندھے پر وہی پرانا اور پھٹا ہوا کپڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا جو وہ سڑک پر بیٹھتے وقت اپنے پاس رکھتا تھا، جس میں وہ لوگوں کی دی ہوئی خیرات اور سکے جمع کرتا تھا۔ اچانک اس سوٹ والے آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے وہ فقیر سے کوئی چیز مانگ رہا ہو۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے اپنا وہ پرانا تھیلا اپنی گود میں رکھا اور اس کی زپ کھولنے لگا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس پرانے اور میلے تھیلے میں ایسی کون سی قیمتی چیز ہو سکتی ہے جو یہ امیر شخص اس سے مانگ رہا ہے؟
فقیر نے اپنا ہاتھ تھیلے کے اندر ڈالا اور اس میں سے ایک چیز باہر نکالی، جسے میری نظر اس چیز پر پڑی، میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ میرے دماغ میں جیسے کسی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ میری آواز باہر نہ نکلے۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک لال رنگ کے غلاف والی فائل تھی۔ یہ فائل ہو بہو بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں نے کل رات اپنے دفتر سے لا کر اپنے شوہر کی الماری میں رکھی تھی۔ اس فائل کا لال رنگ، اس کی بناوٹ اور اس پر لگا ہوا میرے ادارے کا مخصوص نشان، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا۔ میرا دماغ تیزی سے گھومنے لگا اور کل رات سے لے کر آج صبح تک کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ الماری کا ٹوٹا ہوا تالا، غائب شدہ کاغذات، میرے شوہر کا غصہ، اور اب اس فقیر کے ہاتھ میں وہ لال رنگ کی فائل، یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر کھول کر دوبارہ اس فائل کی طرف دیکھا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں تھا، یہ وہی فائل تھی جس میں میرے ادارے کے وہ انتہائی خفیہ اور اہم کاغذات موجود تھے جن پر ہماری پوری زندگی کا انحصار تھا، جن کے غائب ہونے پر میرا شوہر مجھ پر غصہ کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے ڈوبنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں وہیں اس فرنیچر کے پیچھے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا دل دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور مجھے اپنے ارد گرد کی کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا اور وہ سوال مجھے پاگل کیے دے رہا تھا۔ آخر میرے گھر کی اس محفوظ الماری سے نکل کر میری کمپنی کی وہ انتہائی اہم اور خفیہ فائل سڑک کنارے بیٹھنے والے غریب فقیر کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ میرا جسم اس مخملی فرنیچر کے پیچھے زمین پر بے جان پڑا تھا اور مجھے اپنا آپ ایک زندہ لاش محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ سرخ غلاف والے کاغذات ہتھوڑے کی طرح ضرب لگا رہے تھے اور میں اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس کام کے لیے میں نے اپنا دن رات ایک کر دیا تھا وہ یوں سڑک چھاپ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا اس مہمان خانے کی چھت ابھی میرے سر پر آ گرے گی۔ میرا دل چاہا کہ میں وہیں سے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں اور اس فقیر کا گریبان پکڑ کر پوچھوں اس کے پاس میری زندگی کی محنت کیسے آئی۔ لیکن میرے اندر کی ایک مدھم سی آواز نے مجھے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اس وقت جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس میں بھیانک سازش کی تہ تک میں کبھی نہیں پہنچ سکوں گی۔ مجھے اپنے آنسوؤں کو پینا تھا اور اپنے بکھرتے ہوئے حواس کو یکجا کرنا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سختی سے مٹھی میں بند کیا اور زمین پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی ہمت جٹا کر دوبارہ اس فرنیچر کے پیچھے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میری آنکھیں اب آنسوؤں سے خشک ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک شدید غصے اور انتقام کی آگ نے لے لی تھی۔ میں نے دوبارہ اس میز کی طرف دیکھنا شروع کیا جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ اب میرے کان ان کی ہر حرکت اور ہر آواز کو سننے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ سوٹ والا شخص انتہائی اطمینان سے اس سرخ غلاف کو کھول رہا تھا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو ایک ایک کر کے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ دوسری طرف وہ فقیر جو کچھ دیر پہلے تک
ایک لاچار اور بے بس انسان کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ اب وہ ایک انتہائی مکار اور لالچی شخص لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اس سوٹ والے شخص کی طرف دیکھ کر انتہائی حقارت بھرے انداز میں میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کس طرح کئی سالوں تک مجھے اپنی جھوٹی دعاؤں اور غریبانہ روپ کے جال میں پھنسا کر رکھا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں کتنی بے وقوف اور رحم دل عورت ہوں جو روزانہ اس کے پاس رک کر اسے خیرات دیتی تھی، اور وہ اندر ہی اندر میری اس ہمدردی کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کی ہر بات میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ میری وہ تمام نیکیاں، میری وہ تمام ہمدردیاں جو میں خالص نیت سے کرتی تھی، وہ سب ایک بہت بڑے دھوکے اور فریب کا حصہ تھیں۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی نادانی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں انسانوں کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہوں، لیکن اس سے بھی بڑا دھچکا تو ابھی میرا منتظر تھا۔ سوٹ والے شخص نے کاغذات کو اچھی طرح تسلی سے دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے فقیر سے کہا، کاغذات بالکل اصلی ہیں، اور اس نے مطلوبہ رقم ان کے بتائے ہوئے خفیہ کھاتے میں منتقل کر دی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے کوٹ کی جیب سے بات کرنے والا ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس پر کسی کا نمبر ملایا۔ اس نے اس آلے کی آواز کو تیز کر کے میز کے بالکل درمیان میں رکھ دیا تاکہ فقیر بھی دوسری طرف موجود اس شخص کی باتوں کو سن سکے۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا، اور اس آلے سے ابھرنے والی پہلی ہی آواز کو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کی تھی، وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، جس پر میں دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، جس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار رہتی تھی۔ اس آلے سے میرے شوہر کی انتہائی پرسکون اور طنزیہ ہنسی گونج رہی تھی۔ سوٹ والے شخص نے اسے بتایا کہ کام مکمل ہو گیا ہے اور کاغذات ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی ہنسی میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے وہ کچھ کہنا شروع کر دیا جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ میرے شوہر نے بڑے فخر سے بتانا شروع کیا کس طرح اس نے کل رات خود اپنے ہاتھوں سے اس الماری کا تالا توڑا تھا جس کی چابی میرے پاس تھی۔ اس نے بتایا کہ جب میں گہری نیند سو رہی تھی، اس نے نہایت مہارت سے وہ تالا توڑا اور وہ سرخ غلاف والے کاغذات نکال کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس فقیر کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ فقیر کوئی عام بھکاری نہیں تھا بلکہ میرے شوہر کا پرانا جاننے والا اور اس کا کرائے کا ساتھی تھا، جسے اس نے میری نگرانی کرنے اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس چوراہے پر بٹھا رکھا تھا۔ میرے شوہر کی آواز میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ اس نے صبح اٹھ کر کس قدر شاندار اداکاری کی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر بتا رہا تھا کہ جب میں روتے ہوئے اسے الماری کے پاس لے گئی تھی تو اس نے کس طرح جھوٹا غصہ دکھایا اور سارا الزام اس نے میری غفلت پر ڈال دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری روتی ہوئی شکل دیکھ کر اسے اندر ہی اندر بہت ہنسی آ رہی تھی، اور وہ میرے آنسوؤں کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ مجھے موت کی وادی میں دھکیل رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو کچھ گھنٹے پہلے تک میرے سر کا تاج تھا اور میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ اس نے ان دونوں کو اپنا وہ بھیانک اور شرمناک منصوبہ بھی تفصیل سے بتایا جس کے تحت اس نے یہ سب کیا تھا۔
وہ کہہ رہا تھا کہ میری اس محنت اور ان کاغذات کی بدولت اب میرا ارادہ کل ہی مکمل طور پر تباہ اور دیوالیہ ہو جائے گا، اور میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، جبکہ اس کاغذات کے بدلے ملنے والی اس کثیر رقم سے وہ اپنی ایک نئی اور الگ پہچان بنائے گا۔ وہ ایک ایسا کاروبار کھڑا کرے گا جس میں اس کے حریف بھی اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ صرف اور صرف میرے مقام اور میری قابلیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے رشتے کو قائم رکھا تھا، اور اب جب اس کا مقدر پورا ہو گیا تھا اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مجھے صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ وہ بلندیوں کو چھو سکے، اور اب وہ اس سیڑھی کو لات مار کر گرانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ یہ سب سن کر میرے وجود کے اندر جیسے ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میری دنیا، میری امیدیں، میرے خواب، میری محبت، میرا اعتبار، سب کچھ اس عالی شان مہمان خانے کے چمکدار فرش پر کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ مجھے اپنا وجود مٹی سے بھی زیادہ سستا اور بے وقعت لگنے لگا۔ جس انسان کی کامیابی کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اسی نے ہی میری جڑیں کاٹ دی تھیں اور مجھے بربادی کے گہرے گڑھے میں دھکا دیا تھا۔ وہ فقیر، وہ سوٹ والا شخص، دونوں میرے شوہر کی اس شاندار چالاکی پر اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور اسے اس کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ان دونوں کی ملی بھگت نے میری زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا تھا، اور میں بالکل بے خبر تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور مجھے اپنا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اچانک میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی، عورت جو ایک محنتی، کامیاب اور خوددار انسان تھی، جس نے ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کا راستہ چنا تھا۔ میرا دکھ، میرا صدمہ اور میری حیرت اب ایک ایسے طوفانی غصے میں بدل چکی تھی جس کا تصور شاید ان تینوں دھوکے بازوں نے اپنے خواب میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ مجھے اب رونا نہیں تھا، مجھے اب ٹوٹنا نہیں تھا، مجھے اب بھیک نہیں مانگنی تھی، مجھے اب اپنا حق اور اپنا وقار واپس چھیننا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت اگر میں ان کے سامنے آ گئی تو وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اور شاید میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ میرے پاس ان کی اس پوری سازش کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا سوائے میرے اپنے کانوں اور آنکھوں کے، اور دنیا صرف باتوں پر یقین نہیں کرتی، اسے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے انتہائی تیزی سے مگر مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے لباس کے اندرونی حصے سے اپنا عکس بند کرنے والا آلہ نکالا۔ میرے ہاتھ اب بالکل نہیں کانپ رہے تھے اور میرا ذہن بالکل صاف تھا۔ میں نے اس آلے کو اس فرنیچر کے کنارے پر اس زاویے سے رکھا کہ اس میں وہ سوٹ والا شخص، وہ فقیر، وہ میز پر پڑی ہوئی میری وہ سرخ غلاف والی دستاویزات اور اس آلے سے آنے والی میرے شوہر کی آواز بالکل صاف اور واضح طور پر محفوظ ہو سکے۔ میں نے اس تمام گفتگو اور اس منظر کو اپنے اس آلے میں قید کرنا شروع کر دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا ارادہ اور میری طاقت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے ہر لفظ کو، ہر ہنسی کو ثبوت کے طور پر محفوظ کر رہی تھی جو کل ان کے گلے کا پھندا بننے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ جن لوگوں نے مجھے خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے، میں ان کا وہ انجام کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ میرا شوہر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا کھیل مکمل ہو گیا ہے اور وہ جیت گیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا اس کے اس بھیانک کھیل کا آخری اور سب سے خطرناک حصہ تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ میں نے اس عکس کو محفوظ کیا اور اس آلے کو واپس چھپا لیا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو مجھے ان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے درکار تھا۔
میں نے ایک آخری اور نفرت بھری نگاہ اس میز کی طرف ڈالی اور پھر انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹانے لگی۔ مجھے اب اس مہمان خانے سے باہر نکل کر اپنے اگلے قدم کی تیاری کرنی تھی۔ میرا دماغ اب ایک تیز رفتار پہیے کی طرح چل رہا تھا اور میں ان کی بربادی کا جال بننا شروع کر چکی تھی۔ میں نے اس مہمان خانے کے چمکدار فرش پر دبے قدموں چلتے ہوئے واپسی کا راستہ لیا۔ میرا دل اب کسی خوف یا گھبراہٹ کا شکار نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور ایک ٹھنڈا غصہ بھر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس ان غداروں کو بے نقاب کرنے کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس عالی شان عمارت کا بڑا دروازہ پار کیا اور باہر کھلی ہوا میں آ گئی۔ سورج کی روشنی اب مجھے چبھ نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے ایک نئی امید اور طاقت دے رہی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سڑک پار کی اور اپنی سواری تک پہنچی۔ سواری میں بیٹھتے ہی میں نے وہ عکس بند کرنے والا آلہ دوبارہ نکالا اور اس پوری گفتگو کو ایک بار پھر بغور سنا۔ میرے شوہر کی وہ طنزیہ ہنسی، اس فقیر کی وہ حقارت بھری باتیں اور اس سوٹ والے شخص کا وہ غرور، سب کچھ اس چھوٹے سے آلے میں قید ہو چکا تھا۔ میں نے اس ثبوت کی کئی نقلیں تیار کیں اور انہیں مختلف محفوظ جگہوں پر بھیج دیا، تاکہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے تو یہ ثبوت ضائع نہ ہو۔ اب میری منزل میرا وہ گھر نہیں تھا جسے میں نے بڑی محبت اور محنت سے بنایا تھا، اور نہ ہی مجھے اپنے اس شوہر کے پاس جانا تھا جس نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا۔ اب میری سواری کا رخ سیدھا قانون کے رکھوالوں کے اس بڑے دفتر کی طرف تھا جہاں مجھے انصاف ملنے کی پوری امید تھی۔ میں نے اپنی سواری کو انتہائی تیز رفتاری سے دوڑایا اور شہر کے اس حصے کی طرف چل پڑی جہاں انصاف کے ایوان قائم تھے۔ راستے بھر میرے ذہن میں وہ تمام لمحات گھومتے رہے جب میں نے اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، جب میں نے اس کی خوشی کے لیے اپنی نیندیں اور اپنا آرام تک قربان کیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ ہمیشہ میری کامیابیوں پر جھوٹی خوشی کا اظہار کرتا تھا اور اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹنے کے منصوبے بناتا تھا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کو ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گی کہ آئندہ کوئی بھی کسی عورت کی محنت اور اس کے خلوص کا اس طرح مذاق اڑانے کی جرت نہیں کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں میری سواری اس بڑی عمارت کے سامنے جا رکی جہاں قانون کے محافظ بیٹھتے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی پر اعتماد انداز میں اس عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ میں سیدھا اس محکمے کے سب سے بڑے افسر کے کمرے کی طرف گئی اور اس کے محافظوں سے کہا کہ میرے پاس شہر کے ایک بہت بڑے دھوکے اور چوری کا ایسا ثبوت ہے جسے اگر فوری طور پر نہ روکا گیا تو کئی زندگیاں اور ایک بہت بڑا ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ میری سنجیدگی اور میرے لہجے کی پختگی کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً اس بڑے افسر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے اس افسر کے سامنے بیٹھ کر اسے پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میری محنت سے تیار کیے گئے وہ اہم کاغذات میرے ہی گھر سے چرائے گئے اور کس طرح میرا اپنا شوہر اس ساری سازش کا سرغنہ نکلا۔ میں نے اسے وہ تمام مناظر بھی بتائے جو میں نے اس عالی شان مہمان خانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس افسر نے میری ساری باتیں انتہائی غور اور حیرت سے سنی اور پھر ثبوت مانگا۔ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنا وہ آلہ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور وہ منظر چلا دیا
جس میں وہ تینوں میرے ادارے کی تباہی کا سودا کر رہے تھے، اور میرے شوہر کی وہ شرمناک گفتگو بھی اس میں پوری طرح واضح تھی۔ وہ افسر اس ثبوت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے فوراً اپنے ماتحتوں کو بلایا اور ایک انتہائی خفیہ اور تیز رفتار کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میرا حق مجھے واپس ملے گا اور ان مجرموں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ قانون کے رکھوالوں کی ایک بھاری نفری سادہ کپڑوں میں فوراً اس عالی شان مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ ایک دوسری نفری میرے گھر کی طرف بھیجی گئی تاکہ میرے غدار شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ میں بھی اس افسر کے ساتھ اس مہمان خانے کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مغرور چہرے ذلت کی تصویر بنیں گے۔ جب ہم اس مہمان خانے میں پہنچے تو وہ فقیر اور وہ سوٹ والا شخص ابھی بھی اسی میز پر بیٹھے اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ قانون کے رکھوالوں نے نہایت خاموشی سے پورے حال کو گھیر لیا، اور پھر اچانک ان دونوں کے سروں پر جا کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ سوٹ والے شخص کے پاس موجود وہ سرخ غلاف والی فائل فوراً قبضے میں لے لی گئی۔ وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے اور ان کی ساری رعونت خاک میں مل گئی۔ فقیر جو کچھ دیر پہلے تک مجھے بے وقوف کہہ کر ہنس رہا تھا، اب گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہاری جھوٹی دعاؤں اور تمہارے اس بھیانک روپ نے مجھے جو سبق دیا ہے، اس کی قیمت اب تمہیں اپنی باقی زندگی سلاخوں کے پیچھے رہ کر گزار کر چکانی پڑے گی۔ اس کے بعد ہم سب ایک دوسرے دستے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے میرے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں میرا شوہر اپنی خیالی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ قانون کے رکھوالوں نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر نے انتہائی غصے کے عالم میں دروازہ کھولا اور چلانے لگا کہ کون ہے جو اس وقت اسے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑے مہمان کے قانون کے محافظوں اور ان کے پیچھے کھڑی مجھ پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا سارا غرور اور اس کی ساری چالاکی ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ قانون کے محافظوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگا اور مجھے پکارنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے اور وہ بے گناہ ہے، لیکن میں نے انتہائی سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا وہ آلہ جس پر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میری بربادی کا جشن منا رہے تھے، اس نے تمہارا سارا سچ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب کوئی جھوٹ اور کوئی فریب تمہیں نہیں بچا سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے اس کرائے کے فقیر اور اس سوٹ والے شخص کو وہ سرخ فائل بیچتے ہوئے دیکھا ہے، اور تمہاری ساری گفتگو میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا، اور وہ گڑ گڑا کر میرے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور رونے لگا کہ اسے معاف کر دو۔ اس نے لالچ میں آ کر یہ سب کیا تھا، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے نہ کوئی محبت بچی تھی اور نہ ہی کوئی رحم۔ جس انسان نے میرے خلوص اور میری محبت کا سودا چند سکوں کے عوض کر دیا تھا، وہ کسی معافی کے لائق نہیں تھا۔ قانون کے رکھوالے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے
اس کا سارا غرور اسی مٹی میں مل گیا جسے وہ کل رات سے اپنے جوتوں تلے روندنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ادارے کے سب سے بڑے افسر سے رابطہ کیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا، اور وہ سرخ گلاب والے اہم نکات بحفاظت اس تک پہنچا دیے۔ میرے قدم نے میرے ادارے کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ میرے تمام ساتھیوں اور میرے افسران نے میری اس بہادری اور عقل مندی کی بے حد تعریف کی، اور مجھے میرے کام میں ایک بہت بڑی ترقی دی گئی۔ میں نے اس غدار شخص سے قانونی طور پر اپنے تمام رشتے ناطے ختم کر لیے اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں کسی جھوٹ اور کسی فریب کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ تینوں مجرم اب اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں اور قانون کی گرفت میں ہیں۔ اس سارے واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کو کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور چاہے کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، اگر وہ دھوکہ دے تو اسے اس کے انجام تک پہنچانا ہی اصل انصاف ہے۔ میری محنت اور میری سچائی کی جیت ہوئی، اور اس طرح میری زندگی میں آنے والا وہ خوفناک طوفان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور میں ایک بار پھر سے پرسکون اور باعزت زندگی گزارنے لگی۔